نہیں ہے، کیونکہ یہ اور کیونکہ یہ جو اخلاق ہیں کہ ملک سے اتنی وفا کہ رشوت نہیں لینی، دیانتداری سے، محنت سے، اس قابلیت اور استعداد کی بنا پر کام لینا ہے، کام کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے، یہ تو احمدیوں کی پہچان ہے. اور یہ جو اس طرح کریں وہ تو ملک کے ٹھہرے غیر وفادار یا مشروط وفادار یا غدار، اور وہ جو ذرا سی بات پر ملک میں ہڑتالوں کی کال دیں، ذرا سی بات پر لوگوں کو اکسا کے ایک دوسرے کے گھروں پر، مسجدوں پر حملے کرنے کی دعوت دیں، اور وہ جو بینکوں سے یا ملکی خزانے سے رقموں کو لوٹ لیں، جو رشوتوں سے ان کے پیٹ بھرتے ہی نہیں، وہ سارے ملک کے وفادار ہیں. وہ کہنے کی بات نہیں ہے، کردار کی بات ہے. تو میں تو یہ کہوں گا کہ وہ جو بات اس قسم کی کرتے ہیں، کہنے کو تو وہ لطیفہ سا ہے کہ ایک شخص کسی دکان پہ گیا جہاں پہ فریم لگے ہوئے تھے اور تصویریں بڑی خوبصورت، تو ایک فریم کے سامنے وہ کھڑا ہو کے کہنے لگا کہ بھئی باقی تصویریں تو تم نے ٹھیک لگائی ہیں لیکن یہ تصویر بڑی گندی لگائی ہے. تو وہ کہنے لگا معاف کیجئے گا، یہ تصویر نہیں، یہ آئینہ ہے، اس میں آپ اپنی ہی شکل دیکھ رہے ہیں. اگر تاریخی حقائق کے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر یہ لوگ جو جماعت احمدیہ پر پاکستان کے حوالے سے پاکستانی احمدیوں پر غیر وفادار ہونے یا غدار ہونے کا الزام لگاتے ہیں، اگر تاریخی حقائق کے آئینے کے سامنے کھڑے ہوں تو انہیں معلوم ہوگا کہ یہ ان کی اپنی ہی صورت ہے. خدا تعالیٰ کے فضل سے احمدی آج بھی جب اتنی شہادتیں ہوئی ہیں، ہمارا رد عمل وہی تھا کہ خلیفۃ المسیح نے فرمایا کہ دعا اور صبر. اس وقت جب ابھی یہ لاہور میں واقعات ہو رہے تھے، خلیفۃ المسیح نے یہاں کتنے صبر کے ساتھ اور کس توکل اللہ کے ساتھ جماعت کو یہ کہا ہے کہ نہیں، آپ نے کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی، کسی قسم کا منفی رد عمل نہیں دکھانا، وہی رد عمل دکھانا ہے جس کی ہمیں ہمیشہ سے تعلیم ہے، جس کی قرآن اور خدا اور رسول نے تعلیم دی ہے کہ صبر کرنا ہے اور دعائیں کرنی ہے. اور جب ہمارے اس رد عمل کا وہاں پہ اظہار کیا گیا، اعلان کیا گیا، تو میڈیا کو اتنی ضرورت نہیں ہوئی کہ یہ بات دکھا سکیں، کیونکہ یہ دکھاتے تو لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ یہ لوگ ہیں جو اصل وطن سے محبت کرنے والے. لوگ تو ذرا سی بات پر قیامت اٹھا دیتے ہیں. یہاں 100 کے قریب شہادتیں ہوئی ہیں، سینکڑوں زخمی ہوئے ہیں، لیکن کسی کے منہ سے ملک کے خلاف کوئی بات نہیں نکلی. یہ بات نہیں نکلی ہے. بڑی کوشش کی ہے کہ کوئی ایک بچہ، کوئی ایک دکھا ہوا دل یہ کہہ دے کہ اب ہم بھی انتقام لیں گے. نہیں، ہم ایک خلافت، ایک نظام سے وابستہ لوگ ہیں اور یہی ہمارا کردار ہے. اور یہ الزام جو ہم پہ لگایا جاتا ہے یہ بھی اسی قسم کا ایک الزام ہے جیسے ختم نبوت پر یقین نہ لانے سے متعلق ہے یا اور بہت سارے جھوٹے الزام لگائے جاتے ہیں. بہت بہت شکریہ نصیر قمر صاحب. بالکل جو بھی آپ بات کر رہے ہیں نا کہ جماعت احمدیہ کا رد عمل جو ایسے موقعوں پہ رہا ہے، یہ صرف ہمارے کہنے کی بات نہیں ہے. بہت سے کالمسٹ نے اور تجزیہ کاروں نے، تجزیہ نگاروں نے اخبارات میں لکھا ہے. ایک جو مجھے اس وقت یاد آ رہا ہے وہ ہے BBC کی اردو ویب سائٹ پہ منار رانا نامی ایک کسی کالمسٹ نے کالم لکھا. اس نے کہا کہ میں ان زخمیوں سے ملنے کے لیے گئی جو جناح ہسپتال میں اس واقعے کے بعد داخل تھے، اور کہتی کہ میں حیران رہ گئی کہ ان میں سے کسی شخص کے منہ سے کوئی لفظ جو ہے وہ ملک کے خلاف نہیں نکلا، بلکہ میں نے پوچھا بھی کہ کیا تم پاکستان کو اپنے لیے محفوظ سمجھتے ہو؟ اس ڈائریکٹ سوال کے جواب میں بھی کسی نے ایک لفظ پاکستان کے خلاف نہیں بولا. اور وہ کہتی کہ میں یہ بات کہنا چاہتی ہوں. اس نے کنکلوڈ جہاں پہ کیا اپنا آرٹیکل، وہ یہاں پہ اس نے ختم کیا ہے کہ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جو دہشت گردی کا وکٹم بنے ہوں، نشانہ بنے ہوں، شکار ہوئے ہوں، لیکن یہ جماعت، ان کا جو رد عمل تھا وہ بے مثال تھا اور ایسا رد عمل میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا. تو ناظرین، یہ صرف ہمارا کہنے کی بات نہیں، دوسرے بھی اس کا اقرار کرتے ہیں. تو جہاں ایسے ذمہ دار کالمسٹ ہیں اور ایسے حق بات لکھنے والے اور جو ہے وہ سچائی کو بیان کرنے والے اور بالکل غیر جانبدار ہو کے بات کو بیان کرنے والے لوگ ہیں، ایک جو بات ہے جس طرح بھی جماعت احمدیہ کی وفاداری کی بات ہو رہی ہے، تو ایک اخبار میں کچھ روز پہلے 15 جون کو ایک کالم چھپا. اب ظاہر ہے کہ جو کالمسٹ ہیں، تجزیہ کار ہیں، ان کی بات کو لوگ بڑا ان کے لوگوں کے لیے میٹر کرتی ہے، اس کے اوپر اپنی اپینین لوگ قائم کرتے ہیں اور یہ بڑی ذمہ داری کی بات ہوتی ہے کہ آپ اخبار میں کیا لکھ رہے ہیں. تو ایک کالمسٹ نے تو بڑا کھل کے لکھا کہ جماعت احمدیہ پاکستان کی کبھی بھی وفادار نہیں رہی. اور چلیں، یہ تو بات ہو سکتی ہے کہ کوئی بغض ہے، کوئی اناد ہے ان کو جس کے نتیجے میں وہ اس قدر جو ہے وہ مغضوب الغضب ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے تاریخ میں جو شرارت کرنے کی کوشش کی ہے وہ یہ کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جماعت احمدیہ کے سربراہ ضیاء الحق کے دور میں نہیں بلکہ بھٹو کے دور میں پاکستان چھوڑ کے گئے تھے. تو اب یہ ہے کہ آپ ہسٹری کو بھی پہلے بھی کیا ہے، اب بھی اسی طرح سے کالمسٹ، مطلب دیکھیں کالمسٹ ہیں آپ، ایک ذمہ دار آدمی ہیں،
اگر تاریخ کا مطالعہ نہیں ہے، اتنے بھی حقائق اگر پتہ نہیں ہے تو کالم نہ لکھیں. کوئی زبردستی کوئی مجبوری تو نہیں، دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو نہیں لکھتے. آپ کوئی دکان کھول لیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ کالم میں لکھا جائے. تو یہ بڑی ذمہ داری کی بات ہے. اس طرف بھی ہم اپنے اب جو ملکی اخبارات ہیں ان میں لکھنے والوں کی توجہ ضرور دلانا چاہتے ہیں کہ کم از کم آپ کے اوپر بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے لکھنے والوں کے اوپر، ٹیلی ویژن پر آ کر بات بیان کرنے والوں کے اوپر. تو جب بھی بات ہو اسے اس ذمہ داری کو ذہن میں رکھتے ہوئے ضرور کیا کیجیے. تو یہاں سے ناظرین ہم اب آگے چلیں گے، اور اس سے پہلے کہ میں ڈاکٹر مرزا سلطان احمد صاحب سے بات کروں ٹیلی فون پر اور ان سے ہم کچھ معلومات لیں. پچھلے پروگرام میں مجیب الرحمان صاحب ایڈوکیٹ پاکستان سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے. ان سے ہم نے جب پوچھا کہ یہ الزام جو لگایا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کہ سر ظفر خان صاحب نے قائد اعظم کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا تھا اور اس کو بنیاد بنا کے ہمارے دین اور ایمان کا فیصلہ کیا جاتا ہے، تو انہوں نے بڑی تفصیل سے بتایا تھا. اس میں ایک بات کا انہوں نے ذکر کیا تھا کہ میاں محمد طفیل اور پروفیسر غفور جو کہ جماعت اسلامی کے بڑے سرکردہ اہلکار ہیں، ان کو جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ قائد اعظم کا جنازہ پڑھنا ضروری نہیں تھا. آج اس وقت ہمارے پاس اس اخبار کا حوالہ موجود ہے، وہ اس وقت ہم آپ کو دکھاتے ہیں. یہ مساوات اخبار ہے 27 فروری سن 1978 کا. تو اگر ہم اس کو دیکھیں گے تو مساوات اخبار پاکستان کے موقر اخباروں میں سے ایک اخبار ہے. اس کے اندر بڑے واضح طور پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اچھی بڑی سرخی کے ساتھ جو ہے وہ پروفیسر غفور اور میاں محمد طفیل کا یہ بیان وہاں پہ درج ہے کہ قائد اعظم کا جنازہ پڑھنا ضروری نہیں تھا. تو یہ آپ نے دیکھا، اور اس سے آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ لوگ جب یہ کہتے ہیں کہ پڑھنا ضروری نہیں تھا، کوئی کسی میں ہمت نہیں ہوتی کہ اٹھ کے کہے کہ بھی تم لوگ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو. ہم پہ ہماری شرافت کی وجہ سے زور چلتا ہے سب کا، وہ چلا لیتے ہیں. تو وہ بات وہی ہے کہ ان کو اس لیے کہنے کی شاید ہمت نہیں کہ ان کے پاس طاقت ہے، کثرت ہے بظاہر دنیاوی، لیکن ہم جو ہیں، ہم تو جماعت احمدیہ کا تو ہمیشہ سے یہی عقیدہ رہا ہے کہ انہیں غرور کے رکھتے ہیں طاقت و کثرت. ہمیں یہ ناز بہت ہے خدا ہمارے لیے.